الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وخابرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا کریں: پروردگار عالم مجھے حق تحمید آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت المبارک کے دائمی کے لیے اللہ سے رسول مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان اس مقدس عبادت کے خلوص برکات نصیب فرمائے اور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے اور ان قبولیت بھرے خدمات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام لغزشیں، خطائیں، غلطیاں، چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بقیہ زندگی اپنے خوف و خشیت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت، سیرت طیبہ، اسوہ رسول کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کا اختتام ہوا اور ماہ ربیع الثانی کا آغاز ہوا. جیسے ماہ ربیع الاول شریف کی نسبت سید الانبیاء سید المرسلین حضرت نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واسعادت کے ساتھ ہی اسی طریقے سے ماہ ربیع الثانی کی نسبت حضور سیدنا سید الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی مصطفیٰ دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کے وصال مبارک کے ساتھ ہے. اس ماہ مقدس میں اولیاء اعظام کے گزرنا
حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور اثار ثواب کا اہتمام کرتی ہیں، معافی کا اہتمام کرتی ہیں، اور بڑی 11ویں شریف کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ماہ ربیع الثانی میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وصال مبارک ہوا تھا۔ آپ اور آپ کے اہتمام فرمائیں، یہ اللہ کی جو ولی ہوتی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہوتی ہیں، ساری زندگی کی رب کی عبادت میں، رب کی یاد میں، رب کے خوف میں گزرتی ہے، اور راہ ہستی کے لیے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ جب ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ساری عبادتیں، دعائیں اور ایک تمنائیں اللہ پوری فرماتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ ہم آج جمعۃ المبارک کے اس دو پر اجتماع آپ کو ضرور خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ کریم آپ کے توسل سے ہمارے جملہ خطاؤں کو معاف فرما کے اللہ کریم ہمیں پاکیزہ و مقدس طیب و طاہر زندگی عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ کی ساری زندگی کا مطالعہ کیا جائے، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جو بارگاہ الہی کے مقرر ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے، یہی وہ اہل ایمان ہیں، یہی وہ مبشر المؤمنین ہیں، وہ مومنین ہیں جن کو قرآن کریم میں اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی، کس کی؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یہ وہ مومنین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، صادقین ہیں، بارگاہ الہی کے مقربین ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیرہ، فضل کبیر ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کو اللہ جس پر فضل ربی تھا، آدم فضل ربی، صرف فضل تھا، تو 1500 فیٹ کی مسافت سے بھاری بھرکم تخت چشم زدن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، جس پر صرف فضل تھا۔ اور جو حضور کی امت کے صالحین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، فرمایا ان کے فضل صرف فضل نہیں، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے، یہ باپ کی طرف سے بھی سید تھے اور ماں کی طرف سے بھی سید۔ باپ کی طرف سے یہ حسنی سید تھے اور ماں کی طرف سے حسینی سید تھے۔ آپ کے جو والد صاحب تھے یہ بہت بڑے ولی تھے، اور آپ کی جو والدہ تھی وہ بھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی۔ آپ کی جو پھوپھی تھی وہ بھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی۔ آپ خاندان ولایت میں تشریف لائے، وہ اپنے ہاتھ سونپ رکھی ہے کہ حسین والا واقعہ اس کو کبھی بیان کرے گا، تو آپ حسنی حسینی سید تھے، اور آپ کے جو والد صاحب ان کا نام تھا حضرت صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بڑے تھے۔
بے باک تھے، کٹر تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کسی سے۔ آپ کا دور تھا آپ کے والد صاحب کا کہ بادشاہ کا ایک قافلہ آ رہا تھا، ایک کاروائی تھی، اس میں بادشاہ کے لیے شراب لائی جا رہی تھی، 3 مٹکے تھے، اور 3 آدمیوں نے سروں پہ اٹھا رکھے تھے، جن کی حفاظت کے لیے پہرے دار صاحب چل رہے تھے، تلواریں تھیں، اسلحہ سے محض سپاہی تھے، محافظ تھے، کوئی نایاب قسم کی بیش قیمت شراب جو صرف بادشاہوں کی لیے تیار کی جاتی تھی وہ آ رہی تھی، اور شاہی دستے کی حفاظت آتش لے کے جا رہے تھے، اپنے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا، یہ سنت ہے حضور کے ہاتھ میں عصا رکھنا، بزرگان دین کے ہاتھ میں آپ دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے نا اس کو دیکھا، آپ کے پاس سے جب وہ کاروان گزرا، اس کے آگے بھی گھوڑ سوار تھے، بے نام تلواریں تھے، آس پاس میں محافظ کے تلواریں لے کے چل رہی تھی، پیچھے بھی درمیان میں وہ 3 آدمی سروں پر 3 مٹکے اٹھا کر شراب پی رہے تھے۔ آپ نے ان کو روکا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ آج ہم روک سکتے کسی جھنڈے والی گاڑی کو، کسی پولیس کی گاڑی کو روک سکتے؟ نہیں روک سکتے۔ ڈی پی او صاحب کی گاڑی، ڈی سی کی ہو، سکیورٹی کے ادارے ان کی گاڑی جو مرضی جا رہا نہیں روک سکتے۔ گاڑیاں گزر رہی ہیں، کتنا بڑے سے بڑا ہوگا، کوئی جابر ہوگا، کوئی بڑا طاقتور ہوگا، پوری طرح کھڑا ہو جائے، گاڑیاں آئیں گی، اپنی پوری سپیڈ میں بڑھ کر سارے کے ساتھ گزر جاتی، کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ اب تو یہ ہے کہ ہمارے اسلامی سلطنت ہے، اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک وزیر ہے، صاحب منصب ہے، صاحب اقتدار ہے، عہدیدار ہے، ایم پی ہے، اگر وہ سڑک سے گزر رہا ہے تو اگر اس نے کسی دوسری گاڑی والے نے اس کو راستہ نہیں دیا، 1-2 منٹ کے لیے تاخیر ہو گئے، اسی وقت چلان ہو جائے گا، اور میرے سامنے ہوا چلان ہو جائے گا۔ کہ آج اسلامی سلطنت کا، اسلام کا، مسلمانوں کا بس صرف یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم اپنی گلی میں، محلے میں الیکشن آپ اس چھوڑ دیں گے، اور پھر پورے محلے والوں سے ہم جو لڑائی کا خطرہ بھول لیں گے۔ بھائی کس کے لیے جمہوری کہتا ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت پسند ہم جمہوری لوگ ہیں نا۔ دفتر الیکشن میں کھو جائے گا، بول کو بانا ہے، شور ہے، اور بلا وجہ اپنے محلے والوں کی، ہمسایوں کی، گلی والوں کی لڑائی خون لے لینا، ناراضگیاں، دیپت، عزتوں کو اچھالنا، وہ سمجھے جس کی ہم سب کر رہی ہیں، جس کی الیکشن آفس کھول ہے تو دوبارہ زندگی کی نظر بھی نہ آئے، اور اگر ہار جائے تو پھر ہم سیدہ صاحب بھی کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا تھا کہ پاس پہلے وہ آدمی ایسا تھا۔ تو آس پاس ماحول طریقے جائے جب کہ ہم نے ہر وقت 24 گھنٹے اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ لگا کر رکھنی چاہیے، تعلقات ہونی چاہیے، پیار محبت کے، بھائی چارے کے۔ یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے، 5 سال کے بعد کبھی آئیں گے پھر ملیں گے، بس ایک تصویر بنوا لی، یہ ہماری غلامی کی بہت بڑی تصویر ہوتی ہے، جو کسی وڈیرے کے ساتھ تصویر بنوانا،
یعنی اپنا جو ایک انسانیت ہے، اپنا پن ہے، خودداری ہے، بس کسی وڈیرے کے ساتھ تصویر بنا دی، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو بات کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو سلطان مستقیر رضی اللہ تعالیٰ والد کرام حضرت صاحب گنج کی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ کا کاروان گزر رہا ہے، بادشاہ کی شراب لائی جا رہی ہے، آپ نے روک دیا، آگے کیا ہے؟ آگے شراب کس کی لائی جا رہی ہے؟ اب بادشاہ کی، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، مارا زور سے، اور تینوں مٹکے توڑ دے، بڑے دور سے بیش قیمت شاہی دستوں کی حفاظت ناجاب ایک بادشاہ کے لیے شاہی شراب لائے جا رہے تھے۔ بزرگ مصطفیٰ کے والد گرامی نے تینوں مٹکے توڑ دیے، شکایت ہو گئی شاہی دربار کی۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ شراب ابھی تک نہیں پہنچی، جو شاہی رستے لے کر آ رہے تھے، قاسم ایک بابا تھا، اس نے توڑ دیا۔ بادشاہ جلال میں آ گیا غصے، اس نے کہا پکڑ دلاؤ۔ تو حضرت صاحب گنج دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کو سبا کے عالم گرامی کو گرفتار کر دیا گیا، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، کہا یہ کام تم نے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے کیا۔ کہا جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا جانتے ہو وہ کتنی قیمتی شراب تھی، اس کی مالیت جانتی کتنی نایاب تھی؟ کہا جانتا ہوں۔ کعبہ کیوں توڑی؟ وہ مٹکے کیوں توڑے؟ کہا اس لیے کہ بادشاہ تیرے ساتھ میری ہمدردی تھی۔ میرے ساتھ ہمدردی کیا تھی؟ ہمدردی یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ نے منع فرمایا، یہ کلمہ حق صرف وہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب جو تمہارے دلوں کے اندر میرا خوف آتا جائے گا، دنیا کا خوف نکلتا جائے گا، جو آتا ہے دنیا کا خوف تمہارے دلوں سے نکلتا جائے گا، اور جو اللہ کا خوف ختم ہوتا جائے گا، پھر انسان بزدل ہوتا جائے گا، پھر ڈرے گا، خوف کھائے گا، حتیٰ کہ اپنے سائے سے بھی ڈر گا۔ لاکھوں کروڑوں مالیت پڑی ہے، لیکن پھر بھی فکر ہے، بھوک کی، خوف ہے، کہاں سے کھاؤں گا، اس کے دل میں کیا ہوگا، بھوک سے مر جائیں گے۔ تو جتنا اللہ کا خوف دل میں آتا ہے، اتنا ہی دنیا کا، بادشاہوں کا، ظلم کا، طاقتوروں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ تو کہا بادشاہ میں تیری ہمدردی کے لیے میں نے توڑے ہے یہ مٹکے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو شراب پیے گا تو جہنم میں جائے گا، تجھے جہنم سے بچانا چاہتا تھا۔ کہا تم کون ہو؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں، احتساب کرنے والا ہوں۔ کہا تمہیں کس نے محتسب لگایا ہے کہ لوگوں کو احتساب کرو؟ کہا مجھے میرے رب نے لگایا۔ کہا رب نے لگایا، وہ کیسے؟ کہا تو مسلمان ہے، قرآن نہیں پڑھتا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برے کاموں سے، برائی سے لوگوں کو روکو۔ یہ میرے رب نے میری ڈیوٹی لگا، میں وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ اور آپ نے اتنے فوج سے، اتنے جلال سے یہ فرمایا تھا کہ بادشاہ پہ کب کبھی بات کرتے۔ تو بادشاہ اٹھا اور ہاتھ مان کے کھڑا ہو گیا اور آپ کو شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں بھی تمہیں، اگر تم محتسب ہو، احتساب کرنے والے، محاسبہ کرنے والے، تو میں بھی تمہیں اپنی اس دربار میں وزارت کا عہدہ دیتا ہوں، میرے وزیر بن جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو رب کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں نا، پھر وہ دوسروں کی نہیں کرتے، مجھے تیری اس وزارت کی ڈیوٹی کی ضرورت نہیں ہے، میں رب کا ہی وزیر ہوں، اسی کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔
وہ کہ حضرت سیدنا سعد جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے صاحبزادہ صاحب کا نام تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس کے بعد مستقبل رضی اللہ عنہ. یہ وہ کہ سیدنا اس کے بعد آپ کی بڑی شان تھی، بڑی آپ کی شان ہے. اگر بیان کرنا جمعے کے خطبے میں شروع کرتے ہیں تو سارا سال بیت جائیں. جو اللہ نے آپ کے انعامات فرمائے، جو آپ کی عظمت و شان اللہ کے نام ہے، وہ انسان بیان نہیں کر سکتا. اب چھوٹے سے تھے نا، بالکل معصوم بچے، تو اس وقت بچے گھروں سے نکلتے اور بچے باہر کھیلا کرتے تھے. آپ بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نکلتے. جب آپ باہر نکلے نا تو کھیل رہے تھے سارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، تو ایک بیل آ رہا تھا. اب بھی جیسے لوگ صبح بیشی کھول دیتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، درگاہ میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. اس وقت کے لوگ کھلی جگہ ہوتی تھی، مویشی کھول دے کے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. مویشی گزر رہے تھے، ایک بیل وہاں سے گزرا جہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی معصوم بچے تھے، وہ بھی کھیل رہے تھے. تو ان بچوں نے بیل کو پکڑ لیا اور اس بیل سے کھیلنے لگے، شرارتیں کرنے لگے. کوئی اس کے منہ کو ہاتھ لگاتا، کوئی کانوں کو ہاتھ لگاتا، کوئی اس کی سینگ چھیڑتا، کوئی کانوں کو پکڑتا، اور کوئی اس کی دم پکڑتے تو وہ آگے پھر بھاگنا شروع کرتا. پھر بچے ہیں، پھر بچوں کے سامنے کوئی چیز چل جائے پھر اس کو بھی وہ ایک بچہ بنا کے چھوڑتے. ہم پوری بچے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ بچپن کیا ہوتا ہے. تو وہ بچے جو تھے نا، وہ اس بیل کی دم کو پکڑتے تو وہ آگے بھاگنا شروع کرتا. تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو صفات مستقبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی بچے تھے معصوم، آپ نے اس کی دم کو پکڑا. سارے بچے پکڑتے، وہ آگے بھاگتا، پھر پکڑتے بھاگتا، آپ نے بھی پکڑا. تو اسی بیل نے پلٹ کر یہ کہا انسانی زبان میں کہ عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے تم وہ کام کرو. اب یہاں پہ لوگ جب بائیں بائیں دیکھتے ہیں تو سنیوں کی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو دلیل بھی سن لیں. اس کتاب المعجزات کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اس کی دلیل بھی سن لیں. حضور نے مکے سے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے، حضور کے حدیث پاک اور حضور کے معجزات میں کتاب المعجزات کے اندر یہ بات درج ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے مال مویشی لے کے جا رہا تھا اور وہ تھک گیا تو اپنے بیل سے سوار ہو گیا. جب بیل سے سوار ہوا تو پھر بیل نے اس کو عربی زبان، انسانی زبان میں کافی سے کام ہوتا تو معجزات تھا کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام کوئی سوچ ہو، مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. مال مویشی میں ان کا کام ہے کہ ہل چلانا، کنویں سے پانی نکالنا. یہ سواری کے لیے تو یا اونٹ ہے یا گدھا ہے یا خچر ہے، یہ جانور ہوتے ہیں، گھوڑا ہے. سواری کے لیے بیل تو نہیں ہوتے نا. تو وہ جو مدینے جد و نواح کے رہنے والا عربی تھا، دیہاتی بندو تھا، وہ اپنے بیل پہ حدیث پاک میں آتے وہ سوار ہو گیا. جو سوار ہوا تو بیل نے پلٹ کر اسے کہا کہ مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے مجھ سے وہ کام لو، سواری کے لیے مجھے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس نے آگے سے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک جانور انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے. تو پھر اس بیل نے آگے سے کہا کہ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے، تو یہ بات عجیب یقینا کہ ایک ایک جانور انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے. اس نے کہا اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ حضور مدینہ تشریف میں تشریف لا چکے ہیں اور تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا. لوگ حضور تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو. تجھے یہ عجیب بات لگی کہ بیل انسانی زبان میں گفتگو کرتا ہے. اس سے یہ بات ہے کہ حضور تو مدینے میں آ چکے ہیں اور تم ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا.
اس نے وہ بیت سے چھلانگ لگائی اور سٹ پٹ دوڑتا ہوا وہ سارا حضور کے دربار میں پہنچا. حضور مسجد میں تشریف فرما تھے کہ جب وہ داخل ہوا نا حدیث پاک میں تو حضور مسکرانے اور وہ اتنی تیزی سے دوڑتا آ رہا تھا کہ اس کو پسینہ بہہ رہا تھا, سانس پھوٹا ہوا تھا. جانتا تھا کہ حضور تو آ چکے ہیں, اسکیلن تھا. حضور نے مکے سے ہجرت فرمائی, مدینہ تشریف لیا ہے. انصار کے نام حضور کر دیا, مہاجرین کی تشریف لا رہے. یہ سارے وہ واقعات جانتا تھا, اس کا اس کو علم تھا. دوڑتا ہوا آیا, سانس پھوٹا ہوا ہے, پسینہ بہ رہا ہے. حضور نے دیکھا تو حضور مسکرانے قریب آیا تو ابھی بات کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضور نے فرمایا آ جاؤ آ جاؤ, میں جانتا ہوں تمہیں کس نے بھیجا ہے, آ جا کلمہ پڑھ. تمہیں تو بیل نے بھیجا ہے نا, جانور نے, اسی نے بھیجا ہے, آ کلمہ پڑھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ہر انسان کا اپنے رب کے یہاں ایک مقام ہے. پھر صالحین کا مقام کہتا ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا فضل کبیر ہے, صرف فضل نہیں, فضل کبیر ہے اہل ایمان کی. جب اس بیل شیخ عبدالقادر جیلانی سے یہ بات کہی نا تو اپنے گھبراہٹ خوف طاری ہوا. اب دوڑ کر گھر بھی گئے اور سیدھے آپ اپنی چھت پر گئے. گھر کی چھت پہ گئے نا, وہ ایام حج تھے, ذی الحج کے دن تھے. جو ہی چھت پر گئے آپ کی نظر پڑی تو سامنے آپ کو میدان عرفات نظر آیا اور لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں. اب پھر آپ کہیں گے کہ یہ کہاں جلان ہے اور کہاں مکہ المکرمہ, عرب کی سرزمین, اور کہاں میدان عرفات. اور ایک بچہ, حضور نے فرمایا نہیں, اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مومن کی فراست سے بچا کرو, فإنه ينظر بنور الله, یہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. ولی مومن, مومن کو ولی کہتے ہیں. اللہ کا ولی ينظر بنور الله, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضور کے سے بات ہے اور حضور کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا. سورۃ النجم 27 پر اللہ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى, معروف زبان تیری ہوگی اور بولنے کی قوت و طاقت خدا کی ہوگی. جو تو یہ حقیقت کے جواب بول رہا ہے تو یہ اللہ کا نور ہے, اس کے ساتھ اللہ کا ولی دیکھتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ عرفات کے میدان میں لوگ حج پڑھ رہی ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں. حضور کو سکتا گھبراہٹ ہے, بچے ہیں. اس وقت آپ کے اتنے بچے نہیں تھے کیونکہ 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور یہ وقت گزر رہا تھا 488 ہجری تک, جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. 17-18 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی. تو آپ اپنے جب گھر کے نیچے آئے نا تو ماں نے دیکھا گھبراہٹ بھائی ہے تو سینے سے لگا اور آپ نے بتایا کہ بیل نے آج سے بات مجھے کہی. پھر میں چھت پہ گیا, لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں, میدان عرفات میں لوگ حج پڑھ رہے ہیں. میں نے جلان میں اپنے گھر کے چھت سے میں نے وہاں پر میدان عرفات کے لوگوں کو دیکھا, حاجیوں کو تلبیہ پڑھتے. ماں اندر لے گئی, ماں نے بتایا اور کہا بیٹا میں نے تیری پیدائش کے وقت بڑی بڑی میں نے بشارتیں سنی تھی, میں نے وہ کچھ دیکھا جو تمہیں بتا نہیں سکتی. پھر ماں پکڑ کے اور آگے لے گئی. ایک صندوق, ایک بکس پڑا ہوا تھا. ماں نے وہ کھولا اور کہا کہ بیٹا جانتے ہو تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے اور تمہارا باپ وراثت میں ترکے میں اپنے پیچھے اولاد کے لیے صرف 80 دینار چھوڑ کر گئے اور یہ 80 دینار میں اس بکس میں رکھے ہوئے. تم دو بھائی ہو, 40 دینار تمہارے ہیں, 40 تمہارے بھائی کے. بیٹا ایسا کرو کہ 40 دینار میں تمہیں دیتی ہوں اور تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں. جلان کو چھوڑو تو جاؤ بغداد میں چلے جاؤ, وہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کرو. تو آپ نے سنا ہے جیسے کتب کا در پڑا کہ ماں نے قمیض میں سی دیے تھے پیسے, اسکول کی کتابوں کا در بھی پڑا تو ماں نے کرتے ہوئے پیسے سی دیے. ماں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا, میں تیری ماں ہوں
باپ کوئی نہیں ہے، تیرا فوت ہو چکا ہے، مرد گھر میں کوئی نہیں ہے، بھائی تیرا چھوٹا ہے، تیرے پیچھے کوئی نہیں آ سکتا، یہ 40 دینار ہیں، لے جا، اللہ کے حوالے کرتی ہوں، قافلہ یہاں سے کوئی جائے گا اس کے ساتھ تجھے بھیج دیتی ہوں، اس کے ساتھ چلے جانا، اللہ کی سپرد۔ ماں نے بغداد نہیں دیکھا ہوا تھا، سینکڑوں میل کی مسافت پہ کھڑا بغداد تھا، ماں دین کی تعلیم کے لیے، آج کی ماں بچے کو صبح مسجد میں نہیں بھیج سکتی، دین کی تعلیم کے لیے ماں نے حضرت غوث پاک کو وہاں پر بھیج دیا، اور پھر حضرت غوث پاک توجہ فرمانا اس بات کی طرف کہ حضور غوث پاک 12 سال دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، 12 سال، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو 40 دینار تھے تو وہ کچھ راستے میں خرچ ہو گئے، کچھ چند مہینوں میں خرچ ہو گئے، آپ فرماتے ہیں پھر میں درختوں کے پتے کھا کے بھی گزارا کرتا تھا، اور آپ فرماتے ہیں پھر 12 سال کے اندر میں نے قرآن و حدیث پڑھا اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے جو مشکلات دیکھی، وہ مشکلات اگر پتھروں پر، پہاڑوں پر گزرتی وہ بھی پگھل جاتا، تو میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی مشکلات دیکھتا۔ یہ کون تھے؟ ولیوں کے سردار تھے جو دین کی تعلیم کے لیے پتے کھاتے رہے، دین کی تعلیم کی جا فرماتے اور مشکلات سے گزرا، اگر پہاڑوں پر، پتھروں پر گزرتی وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور آج کا پیر صاحب کیسے ہیں جی؟ ظاہر پیر صاحب علم بھی نہیں، اللہ ماشاءاللہ جو صحیح ہے تو وہ صحیح ہے نا، لیکن یہ اکثریت جو بتائی ہوئی ہے، جن کا بزنس ہے، دکاندار ہے، یہ جو باتیں ہیں، کوئی علم نہیں ان کے پاس، دین کا علم نہیں ان کے پاس، اور جو کی صاحب دادا صاحب ہیں، پیر صاحب کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، انتی تقلید ہے، ہاں سید ہے، اس کے اطاعت ہیں، سید کا ادب کرے، حدود و قیود اس کی ہیں، لیکن ایک پیر صاحب کا بیٹا چہرے پہ داڑھی ہے، یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے نا، صاحب دادا صاحب ہے نا، ہمارے استانی سے آئے ہیں، سارے پہ ٹوپی نہیں، بال کنڈوں سے نیچے، چہرے پہ داڑھی نہیں، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ڈوب کے مر جانا تھا، جو اپنے چہرے پہ سنت رسول رکھنا گوارا نہیں کرتا وہ کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے فراز کی حالت کیا ہوگا؟ وہ سنت نہیں رکھ سکتا۔ یاد رکھیے پیر وہ ہوتا ہے، میری بات بڑی توجہ سے سننا، پیر وہ ہوتا ہے جس کا زندگی بھر اس کی ایک نماز بھی تکبیر اللہ سے قضا نہ ہو، وہ دل سے بنائے تو پہلی سیڑھی پہ کامزب ہوتا ہے، منزل تو دور کی بات ہے، منزل تو بے دور ہے۔ اب پیر صاحب ہے، پیر صاحب سے دعا کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب سے دعا کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ دین کی خدمت کیسے کی؟ تو آپ نے فرمایا میں تقریب کے لیے کرتا تھا، تقریب کیا کرتا تھا، اور آج کہتے ہیں یہ تقریب کرنا تو کوئی کیوں کرنا ہے؟ حضور جمعہ بھی پڑھاتے تھے، حضور عیدیں بھی پڑھاتے تھے، حضور نے حج کا خطبہ بھی دیا، حضور بازاروں میں جا کر، طائف کے بازار میں جا کر پتھر کھاتے رہے، پھر بھی تقریر کرتے رہے، اور آج پیر صاحب نے ٹوپی رکھی ہے، تمیزوں کی تمیز بدن کے ماری جا رہی ہے، یہ کون سی پیری بڑی دی ہے؟ تمیز دینا کون سی پیری ہے؟ شریعت میں جائز ہے، تمیز دینا بھی جائز ہے، لیکن کس یاد کا؟ لیکن آج آستانے سے اس لیے رہ گئے، پیر صاحب بھوکے مارے جا رہے ہیں، بھوکے ماری جا رہے ہیں، تمیز دے رہی ہے، اور ہماری مت ماری رہی ہے، خواتین جا رہی ہیں۔ پیر ایک انسان ہے جس کے لیے اللہ نے جو حدود رکھی ہیں، غیر محرم کی بغیر محرم ہے، چاہے وہ پیر ہے، تمہاری بیٹیاں تمہاری عورتیں نہیں جا سکتی۔ پیر صاحب ہیں وہ تقریر نہیں کرتے، تقریر کرنا مرغیوں کا کام ہے، پیر صاحب بس دعا کرتے ہیں، پیر صاحب کو تقریر آتی ہو تو کریں، آتی نہیں ہے، دین پہلے بھی نہیں سیکھا پیر صاحب،
جو بھی دعا کریں گے بھی صاحبی وہ بھی کچھ پتہ نہیں کیا پڑھنا آپ سے سچی بس دعا ہو دعا کا مطلب ہے دعا کرنے والا ہے یہ جب دعا کرے تو اونچی آواز سے کرے تاکہ سننے والے ساتھ کہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ گناہوں کو بخش دے سننے والے کہیں آمین یا اللہ قبول فرما ہمارے بھی بخش دے اور ایک دل میں مانگ رہا پتہ نہیں کیا مانگ رہا یاد رکھیں جو ہم اس موضوع پہ چاہتے ہیں ولیوں کے سردار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے گھر چھوڑا 12 سال دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے 12 سال تک قطع کھا کر بڑی مشکلوں سے کئی ہفتے تک باتیں کرتے رہے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے پھر جا کر منصب ولایت کو فائز ہوئے تھے پیر کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے یہ شریعت ہے یہ سیڑھیاں ہیں منزل پر پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے شریعت کہتے ہیں شریعت والے لوگ ہیں طریقت والے لوگ ہیں یہ راستہ ہے شریعت آگے طریقت تیری منزل ہے جب تم سارا راستہ شریعت کا طے کرے گا پھر طریقت کی ولایت کی منزل تک پہنچے گا اس میں گفتگو جاری ہے وقت ہو چکا ہے سارے حضرات سننا کے عذاب